اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیزہ محترمہ، میرا نام عظمیٰ ناز فاطمہ ہے اور میں روزانہ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ تک پہنچاتی ہوں، پڑھتی ہوں، سناتی ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہوگا، لیکن مجھے تو واقعی بہت زیادہ دلچسپی ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی ہوں اور بہت ہی زیادہ ایموشنل واقعہ ہے۔ اس کو جب میں پڑھتی ہوں تو واقعی میں اس واقعے میں کھو جاتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی بہت تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا یا آپ کو اس کے بارے میں اس سے پہلے نہیں پتا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہ ہے کہ جس سے کلیجے بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں اور آنسو بھی نکلتے ہیں، اور انسان جب اگر اپنی زندگی کے بارے میں مصیبتوں کو سوچتا ہے پھر اس کے بعد راحتیں ملتی ہیں، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے اوپر تو بہت ہی زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے زیادہ آزمائشیں کسی انسان کو نہیں دیتا۔ حقیقتاً ایسی آزمائش اگر ہمیں مل جاتی تو ہم تو دہشت سے، جیسے انہیں کنویں میں پھینکا تو ہم تو مر ہی جاتے، لیکن وہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اس طریقے سے، میسج دینے والا، مضبوط دل والا، مضبوط اپنے ایمان پر قائم رہنے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنائے اور ہم سے بھی اچھے اچھے کام لیں انشاءاللہ، آمین۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زلیخا کا خواب۔ عین المعانی و عجائب القصص میں لکھا ہے کہ زلیخا جس بادشاہ کی بیٹی تھی، اس بادشاہ کا نام تیموس تھا اور اس کا ملک سرزمین مغرب میں واقع تھا۔ غرض کے بڑے کروفر اور بڑے شعور کا بادشاہ تھا اور بت پرستی اس کا مذہب تھا۔ اس کی ایک دختر تھی جس کا نام راحیل اور زلیخا لقب مشہور تھا، جس کے حسن و جمال کی بہت کچھ تعریف اور توصیف تاریخ میں مرقوم ہے۔ القصہ، زلیخا کی عمر سن بلوغ کو پہنچنے والی تھی کہ ایک رات میں نے اس خواب میں دیکھا کہ ایک پری جمال فرزند خصال اپنے حسن کا چمکارا اور اپنے جمال کی شائن ڈالتا ہوا میرے محل سرائے کے دروازے میں داخل ہوا ہے اور وہ ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا ہے۔ زلیخا بیدار ہو گئی اور بے قرار ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی کہ کہاں ہے وہ صاحب حسن جمال جو ابھی ابھی میرے محل سرائے میں داخل ہوا تھا اور ہنستا ہوا میری طرف چلا آتا تھا۔ حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا، جب وہ کہیں نظر نہ آیا جلدی سے آنکھیں بند کر لی کہ شاید آنکھیں بند کرنے سے نظر آ جائے۔ یہاں نظم ہے، اب کہاں وہ نازنی وہ مہ جبیں، اب کہاں وہ صورت سدا حوریں، اب کہاں وہ شکل دکھلاتا ہوا، اب کہاں وہ خواب میں آتا ہوا، اب کہاں تو اے زلیخا وہ کہاں، خواب تھا تو نے جو دیکھا تھا سما، ہر طرف پھرتی ہے کیوں تیری نظر، چھپ گیا کیا رشک صد شمس و قمر، اے زلیخا تو نے دیکھا تھا کسے، ہوش تیرے کس لیے جاتے رہے، تو نے کیا دیکھا تھا یہ کچھ تو بتا، اے زلیخا حال دل کا کیا ہوا، اے زلیخا کس کو دیکھا خواب میں، کس پہ دل آیا تیرا جوا خواب میں۔ زلیخا آنکھ کھول کر چاروں طرف دیکھتی ہیں اور قریب تھا کہ دامن صبر و شکیبائی چاک کر کے اس صاحب حسن جمال کے لیے فریاد زاری شروع کر کے اتنے میں لوگوں کی شرم و حیا نو ہوئی اور والد کی عزت کا خیال آیا تو فوراً آتش الفت کو سینے میں دبا گئیں اور ضبط کر کے صرف آنسوؤں پر اکتفا کیا۔ ابھی اور اسی وقت نہیں بلکہ رات دن آٹھوں پہر 24 گھڑی روتی ہوئی گزرنے لگی۔ یہ حال اس کی سہیلیوں اور ہمجولیوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئی اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے زلیخا سے ایک روز دریافت کرنے بیٹھی گئیں اور کہا، اے شہزادی کیا حال ہے؟ انہی میں سے ایک بولی کہ دشمنوں کی نظر
نظر تو نہیں لگ گئی۔ دوسری نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پری یا آصف کا سایہ ہے۔ تیسری بولی کہ کس نے ہماری بیگم پر جادو کیا۔ چوتھی جو سمجھدار اور ہوشیار تھی بولی کچھ نہیں ہے بلکہ سرد عشق میں ہوتی ہے یہ، جان عاشق کی یوں نہیں کھوتی ہے یہ، دل کس پر اس کا شاید آ گیا، کوئی صورت نازنی دکھلا گیا، پاک دامن ہے اگر نیک ذات، خواب میں آیا کوئی والا صفات، لے گیا چھین کر وہ اس کا دل، رکھ گیا ہے اس پہ بس فرقت کی سہل، خواب میں اس نے کوئی دیکھا ضرور، شیشہ دل ہو گیا ہے چور چور۔ زلیخا نے ایک سرد آہ کھینچ کر اس ہوش مند لونڈی کی طرف دیکھا اور پھر مارے شرم و حیا کے منہ سے اف تک نہ کی۔ ساکت دوم بخود ہو کر رہ گئیں اور وہ محفل برخاست ہوئی۔ دایا کی باتیں پھر ایک رات موقع پا کر زلیخا کی وہی دایا زلیخا کے پاس آئی اور بہت کچھ اس سے اخلاص و محبت کے اظہار بے انتہا خدمت گزاری کے بعد کہا، زلیخا میں تیری جانثار دایا ہوں اور آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ میں ہی تیرے غم خسارہ اور سچی رفیق ہوں، مجھ سے اپنا حال دل نہ چھپا، جو کچھ تجھ پر گزری اور جو کچھ تیرے دل پر بنی ہے اسے صاف صاف ظاہر کر دے تاکہ میں اس کا کوئی علاج یا تدبیر کر سکوں۔ زلیخا نے دایا کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، دایا کیا کہوں میں اپنا حال، دل نہیں قابو میں اے عالی خیال، دل میں بیٹھا مل رہا ہے دل کوئی، اس سے بڑھ کر ہوگی کیا مشکل کوئی، دایا کیسے تدبیر و علاج، ٹھیک ہو سکتا نہیں اپنا مراج، خواب میں دیکھا ہے ایک نازنی جس کا ثانی آج دنیا میں نہیں، حسن جس کا کیا کہوں کیا چیز تھا، ہائے کیا دل چھین کر وہ لے گیا۔ دایا یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور اپنے دل میں کہا، افسوس ہے کہ شہزادی کو بڑی مہلک مرض نے دبایا، جس کا کچھ علاج نہیں۔ دایا نے پھر آنسو پونچھ کر اور زلیخا کی طرف ہو کر کہا کہ شہزادی اسے اور اس قسم کے خواب سچے نہیں ہوا کرتے ہیں، اور خواب میں اکثر طرح طرح کی صورتیں آیا ہی کرتی ہیں جن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور اکثر خواب خیال ہوا کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آصیب اچھی صورت خواب میں آتا ہے تو کیا اس کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر زلیخا کے چہرے پر بطور ظاہر ہنسی آئی اور اعتراضاً دایا کو ہنستے ہوئے جواب دیا، نظم، ہائے یہ آصف میں طاقت کہاں، حسن روشن کرے سارا جہاں، یعنی کہ اتنی طاقت کہاں کہ سارے جہاں کو روشن کر دے، اس کو کچھ آصف سے نسبت نہیں، وہ تو کوئی چیز ہے اے ہمنشی، دایا کیا کرے کس سے کہوں، دل ربا وہ کس طرح میں پا سکوں۔ دایا نے جب دیکھا کہ پیاری شہزادی کے دل میں عشق و محبت کی چوٹ کاری لگی ہے جس کا علاج سوائے وصال کے ناممکن ہے، اور اب کسی طرح اس کا عشق رکنے والا یا چھپنے والا نہیں، اسی وقت کھڑی ہو گئی اور شاہ تیموس کے تلخم میں پہنچ کر نور نظر شہزادی کا تمام حال بیان کیا اور کہا کہ جہاں تک ممکن ہو جلدی لخت جگر کا معالجہ کیجیے، ورنہ پیاری زلیخا یقیناً ضائع ہو جائیں گی، اور اگر جان سے زندہ بھی نہ رہیں تو جنگل کے تنکے ضرور چنتی پھریں گی، لہٰذا جلدی سے اس کی تدبیر ہونی چاہیے۔ شاہ تیموش کا اکلوتی بیٹی زلیخا کا یہ حال سن کر سخت مغموم ہوا اور اسی وقت کاہن اور معالجوں کو طالب کیا اور انہیں پیاری شہزادی کو دکھایا، جنہوں نے تھوڑی تھوڑی دنوں کا علاج کرنے اور اپنی نجوم میں الٹ پلٹ کرنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ آپ کی لڑکی کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے جس کا ہم علاج کریں، بلکہ یہ کسی کے عشق میں دیوانی ہوئی ہے جس کا علاج سوائے وصال محبوب کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بوٹی نہیں اس سانپ کے کاٹے کی کہیں، بیمار محبت کی دوا ہو نہیں سکتی۔
صاحب قصص لکھتے ہیں کہ زلیخا کو جب پورا 1 سال گزر گیا اور وہ اس حالت میں گزرا کہ زلیخا کبھی روتی ہیں اور کبھی مطلوب کا ہنستا ہوا چہرہ اپنے تصور میں کر کے ہنستی ہیں اور اس سے باتیں کرتی ہیں، کبھی گشک کھا کر گرتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں اور کبھی چیخنے چلانے لگتی ہیں۔ غرض کے سخت مجنونانہ حالت میں اب جب اسے پورا 1 سال گزر گیا تو ایک رات پھر اسی ہوش روبا کو خواب میں دیکھا۔ سوتے سوتے دیکھتی کیا ہے کہ وہی صاحب حسن جمال اور وہی با کمال سامنے کھڑا ہوا تسنیم سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا ہے، تبسم سے زلیخا کی طرف دیکھ رہا ہے، تبسم مطلب مسکرا کے دیکھ رہا ہے اور منہ سے بات نہیں کرتا، محض صورت تصویر بنا کر کھڑا ہے۔ زلیخا خواب کے ہی عالم میں ننگے سر اور ننگے پاؤں صورت ہوش روبا کی طرف دوڑی اور اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا اور زبان حال سے کہنا شروع کیا۔ کون ہے تو اے شہ حسن جمال، کس جگہ رہتا ہے تو اے با کمال، سچ بتا تو کون ہے اے نازنی، تیرا ثانی آج دنیا میں نہیں، تو نے میرا دل لیا ہے ہوش مند، مجھ پہ ڈالی اپنی الفت کی کمند، میں بے چین ہوں تیرے لیے، حکم ہو سرکار کچھ میرے لیے، تو بشر ہے یا فرشتہ ہے کوئی، تلخ کیوں تو نے میری زندگی۔ خواب میں تصویروں گویا ہوئی اور یہ آہستہ سے اس نے بات کی، میں فرشتہ ہوں نہ میں جن ہوں کوئی، بلکہ میں ہوں ایک بشر، ایک آدمی، میں نے کیا تکلیف دی تجھ کو بتا، تو نے خود ہی مجھ کو اپنا دل دے دیا، پھر کہا طالب ہے تو اگر میری عہد کر اور قول دے اقرار کر، چاہتی ہے تو اگر میرا وصال، دوسرے کا ہونا نہ دل میں کچھ خیال، دوسرے کو میں بھی نہ دیکھوں گا نہیں، آخرش ہم تم ہی ہوں گے ہم نشیں۔ زلیخا کا خواب یہاں تک سچا تھا، ایک اس کی آنکھیں کھل گئیں، بے ساختہ پکار کر پوچھتی ہیں کہ پھر آخر وہ دن کب ہوگا، مگر وہاں اب کون جواب دے، وہ تو خواب کی بات تھی۔ جواب تو یہ ملا کہ خیر شہزادی، یہ نیند میں کیسی بدخوابی ہو رہی ہے، اور آج دشمنوں کا مزاج شاید کچھ زیادہ خراب ہو گیا، جو سوتے ہوئے باتیں ہونے لگیں۔ زلیخا خواب میں اپنے پیارے مطلوب سے باتیں کر ہی رہی تھی اور بیدار ہوتے ہی کانوں میں ناگوار لونڈیوں کی آواز آئی، جنہوں نے آخر وہ دن کب ہوگا کے جواب میں بدخوابی اور بہکنا بتایا۔ غصے میں سرخ ہو گئیں اور تمام لونڈیوں پر پتھر برسانے لگی اور کہا کہ او مردودو، میں نے خدا جانے کس سے ایک مبارک سوال کیا جس کا تم منحوس نالائقوں نے ایسا منحوس جواب دیا، نکل جاؤ میرے پاس سے۔ لونڈیاں بھاگی ہوئی شاہ تیموس کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور شہزادی کی نیند میں بہکنے اور پھر بیدار ہو کر پتھر مارنے کا حال بیان کیا۔ بادشاہ اور زیادہ مغموم ہوا اور لوگوں کے مشورے سے مجبوراً لاچار ہو کر اس نے زلیخا کے پاؤں میں سونے کی ایک بھاری زنجیر بنوا کر ڈال دی، جس میں لاکھوں روپے کے لائل و گوہر جڑے ہوئے تھے اور عجیب و غریب تیاری سے بنی ہوئی تھی۔ وہ زنجیر پہنے ہوئے زلیخا روتی تھیں اور زبان حال سے کہتی تھیں، اس پر صورت کا آیا دل میں چاؤ، کس کے ملنے کا یہ ہوتا ہے بناؤ۔ یہ نیا زور ہے اس کے واسطے جو کہیں اپنے نہ کچھ میری سنے، سال بھر میں جو کہ آتا ہے نظر، کیسا اس کے واسطے ہے کروفر، آ کے دیکھ آنے والے خواب کا، ہو رہی ہے مجھ پہ یہ کیا زور جفا، ہائے ہل سکتی نہیں میں اب ذرا، ہائے بن آئی ہے کیا مجھ پہ خطا۔ تیسرا خواب۔ پھر پورا 1 سال گزرنے کے بعد زلیخا نے تیسری مرتبہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہی ہوش روبائی سی طرح ہنستی ہوئی صورت لیے سامنے کھڑا ہے، جسے دیکھتے ہی زلیخا ننگے سر اس کے قدموں میں گر گئیں اور اس ماہ منیر کا دامن پکڑ لیا
اور نہایت درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، تجھ کو اس ذات مقدس کی قسم جس نے تجھ کو یہ دیا جاہے و حشم، تجھ کو تجھ کو سونگدا تجھ کو سوگ ہے، یعنی کہ قسم ہے انوکھی ذات کی جس نے پیدا کی ہے صورت یہ تیری، تجھ کو اس پیارے مصور کی قسم جس نے یہ تصویر کھینچی محترم، کس جگہ رہتا ہے تو اے نازنی، کچھ تو دے اپنا پتہ اے دل نشی، کون سا وہ شہر ہے اے دل فغار جس میں تو رہتا ہے عالی تبار، شکل یوسف ہو عزیز مصر میں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہوں عزیز مصر میں، اے نیک خواہ کر وہاں ملنے کی مجھ سے جستجو، گویا کہ خواب میں تصویر یوسف نے اپنے آپ کو عزیز مصر ہونا آئندہ کے لحاظ سے بیان کیا، مگر زلیخا موجودہ عزیز مصر کو سمجھی کہ یہ ہے میرا مطلوب و محبوب، غرض کہ زلیخا پچھلے خواب میں اپنے محبوب کا پتہ سن کر بیدار ہو گئیں اور اسی وقت اپنے تمام خواصوں اور کنیزوں کو آواز دی، خواصیں اپنی بیگم کی ایک تندرست آواز پر جو کہ 3 سال کے بعد ان کے کانوں میں آئی حیرت زدہ ہوئیں اور مبارک باد دیتے ہوئے زلیخا کے پاس آئیں اور نہایت خندانے اور فرحا اپنی بیگم کو دیکھنا شروع کیا، زلیخا نے کہا کہ جاؤ میرے والد ماجد کو مشورۂ خوشخبری سناؤ، آپ کی پیاری زلیخا بچ گئی اور دوبارہ زندگی اس کو ملی، اس کی بیماری سبھی جاتی رہی، جیسے وہ پہلے تھی ویسی ہو گئی، جس کا بس مقصود حاصل ہو گیا، جس کی جو یا تھی وہ اس کو مل گیا، گوہر مقصود حاصل ہو گیا، دے گیا وہ خواب میں اپنا پتہ ہے عزیز مصر، وہ عالی وقار کر گیا ہے مجھ سے وہ قول و قرار، خواصیں دوڑتی ہوئی شاہ تیموس کے پاس پہنچی اور زلیخا مشورہ صحت افزا سنایا اور بادشاہ باغ ہو گیا، اور اسی وقت زلیخا کے پاس آیا اور دیکھا کہ پیاری زلیخا شاد ہیں اور نہایت تندرست اور خوش و خرم ہیں، فوراً ہی وہ طلائی بیڑیاں پاؤں سے نکالی اور کہا، اے نور دا پیاری زلیخا، خاطر جمع رخ، تیرا مقصود جلدی حاصل ہونے والا ہے، کیونکہ مجھے خبرداروں سے یہ مطلوب ہوا ہے کہ تیری عقد نکاح کے لیے کتنے ہی ملک سے اور کئی بادشاہ ہزاروں کی طرف سے پیغام نکاح آنے والے ہیں، ممکن ہے ان میں سے عزیز مصر کا بھی کوئی پیغام ہو تو بس میں اسے روک لوں گا اور تیری آرزو پوری کروں گا انشاءاللہ، اور واقعہ اگلے اس میں واقعے میں سناؤں گی انشاءاللہ، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی کمنٹ کریں، اور ویوز میرے بہت کم ہیں تو تھوڑا جلدی بڑھا دو، اچھی لگے تو بتاؤ، اور اس میں کچھ غلطی ہو تو وہ بھی بتاؤ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔